السلام علیکم، میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں کافی ود الامناء. آپ کی ملاقات ہم ان اسٹوڈنٹ سے کراتے ہیں جنہوں نے یونیورسٹی لائف میں بہت اچھی کنٹریبیوشنز دی ان ٹرمس آف ایکیڈیمکس اینڈ اینی ادر ایکٹیویٹیز. اس کے بعد اب وہ جا کر اسٹارز بن چکے ہیں, مختلف انڈسٹریز کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. جب ہم ان کو کال کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ سفر یونیورسٹی میں کیسا رہا اور یونیورسٹی کے بعد وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. تو ایک ایسے ہی پرسنالٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے جنہوں نے گرینوچ یونیورسٹی میں جب تعلیمی سفر کا آغاز کیا تو بہت کچھ سیکھا, اور سیکھنے کے بعد انہوں نے امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے اور وہ کر رہے ہیں, کافی عرصے سے کر رہے ہیں. اکانومی کو, پاکستان کو, سوسائٹی کو اپنی خدمات, اپنی سروسز دے رہے ہیں. ہم ویلکم کریں گے فراز ہاشمی صاحب کو. فراز بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اب گرینوچ سے تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کیسا لگا اتنے دنوں کے بعد, کیونکہ وزٹنگ فیکلٹی ہیں اور آپ آتے جاتے رہتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے کہ کس ایئر میں آپ نے جو ہے گرینوچ یونیورسٹی جوائن کیا, کون سا پروگرام تھا, اور اس کے بعد جو آپ کا سلسلہ ہے اس پہ بات کریں گے. آئی تھنک اگر میں یاد کروں تو آئی ایم آلویز بین ہیئر بیکاز یہ بڑی ایک اسٹریٹ فرام دا ہارٹ کانورسیشن ہے. تو میں گرینوچ کبھی میں چھوڑ کے گیا ہی نہیں, بیکاز میری ملاقات اکثر ویریس ایونٹس میں, کاؤنسلٹ ایونٹس ہوتے ہیں, ادر میم سیما سے ہوتی ہے, نوید بھائی کے ساتھ ہوتی ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو بالکل ایسا ایک فیل آئی جا رہی تھی کنٹینیوسلی کہ اٹ واز اباؤٹ ٹائم آئی شوڈ کم بیک ہوم. اور وہی والی چیز ہوئی لاسٹ ایئر جب آئی واز آسکڈ ٹو جوائن بیک. میرا سفر گرینوچ میں اسٹارٹ ہوا تھا ان برج پورٹ یونیورسٹی, UB2 کے میں بیچ میں آیا تھا. ساؤتھ ایسٹرن بورڈ گیا تھا, اس کے بعد فرسٹ بیچ آیا تھا UB2 کا. اینڈ وی اسٹارٹیڈ آف ود اے بینگ. وی ہیڈ ٹیچرز لائک شہریار ملک جو ہم کو بہت ہی انوالو کرتے تھے. وہ اپنی بھی ان کا ایک اپنا ایک 3M کا ایک بڑا ویسٹ ایکسپوجر تھا. ابھی بھی وہ مجھے اچھا مزے کی بات یہ ہے, پھر میں نے کنٹینیوسلی آن لائن چیزیں جو ہیں اسٹارٹ کر دیں, جو گرینوچ کے المنائے کے ساتھ میں نے ان کو کوہیسولی فیس بک پہ بھی لے کے آ گئے ہم صاحب ایک ساتھ ہی. اینڈ وی جسٹ کنٹینیوڈ ورکنگ ود دیم. سو اب شہریار بھائی سے جب بات ہوتی ہے, ہی از سر آبویسلی, لیکن ہم بھائی کہتے ہیں ان کو بیکاز ہی از ماشاء اللہ اسٹل ینگ, اور دبئی بیسڈ ہوتے ہیں وہ. وہاں سے ان سے بات ہوتی ہے اکثر. وی میٹ جب ہم ان ٹرانزٹ ہوتے ہیں فلائٹس پہ تو وی میٹ ہم آفن. لیکن انہوں نے بڑا ہمیں یہاں پہ ایکٹیو کیا. دین وی آر اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سیریس ٹیچرز, جہاں کہ ہمیں جو کہ آج بھی ہمیں ایک فیلنگ آتی ہے کہ وی آر اسٹل ان دا کلاس ود ہم. تو آسٹریلیا سے کبھی یہاں پر آتے ہیں, کافی ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے. مسٹر راحت منیر جن کے ساتھ ہم نے ایڈوانس فائنینشیل مینجمنٹ کیا. تو اوبیسلی یہاں یہ وہ ایسے ٹیچرز. اینڈ دین ویو ہیڈ اے ونڈرفل ایکسپیرینس آف فن اینڈ جسٹ لائک اے بردرلی فرینڈشپ ود مسٹر عبداللہ دیوان جو ہمیں ایڈورٹائزنگ جو پڑھایا کرتے تھے. تو اب ہم اپنے ساتھ کے المنائز کو دیکھتے ہیں تو دے آر آل ماشاء اللہ ڈوئنگ ویری ویل. کچھ اپنے برانڈس کو لے کے چل رہے ہیں, اینڈ کچھ اپنے خود ہی CEOs ہیں, اینڈ ایوری ون از ٹوٹلی انوالوڈ ایوری ویئر. تو اٹ واز اے ویری بلسفل ایکسپیرینس اینڈ آئی مسٹ سے, اور یہ چیز کنٹینیو رہی. فراز صاحب یہ بتائیں کہ شوبس میں ہم نے آپ کو مختلف ڈراموں میں بھی دیکھا ہے, اور آپ کی کنٹریبیوشن شوبس کے ساتھ بھی ہے, پاکستانی شوبس کے ساتھ. تو بتائیں کوئی ڈرامہ آپ نے جس میں ایکٹ کیا ہو, اور کمرشلز کا بھی ہم نے آپ کو دیکھا, تو کمرشلز بتائیں یہ سب آپ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے 1998 میں گرینوچ یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے میں نے ہیڈ اینڈ شولڈرز کیا تھا. یہ ZTV کا ایڈ تھا جو کہ ایئر لائن سے کال آ گئی تھی. اچھا. آئی واز جسٹ کلین شیو 18-year-old بوائے, اینڈ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس جس میں PTV اور ZTV پہ یہ ایکسکلوسیو ایڈ گیا تھا. اینڈ آئی واز اے مین کولیبریشنز کے ساتھ. یس, ایک ہی ایڈ تھا. ایک ایڈ تھا. امانت ڈرامہ آتا تھا اس زمانے میں ZTV کا, اینڈ لاہوری رام جس میں بڑا فیمس تھا, اس میں یہ ZTV پہ بھی آتا تھا, اور ایٹ دا سیم ٹائم PTV پہ اٹ واز ایڈ آل اوور. مینہٹن پروڈکشنز کا یہ ایڈ تھا. اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. میں اس کا مین لیڈ تھا. ایئر لائن سے کال آ گئی ایڈ کا. اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کیا. آئی گاٹ 2-3 آفرس. I just left the country and then I started working on my own. Suddenly realized back in 2018-19 میں مجھے when I was in the banking industry and I was in UAE, تو مجھے بیچ میں سے کال آئی تھی کہ جی next year there would be some shooting of a drama جیسے آپ کی مرضی. تو I kept waited for that. Director debut تھا صبا حمید صاحبہ کا, and she is a star in her own way. Mikael Zulfikar was the main lead.
Dore Fishan was the actress. Suddenly I realized, I was just told that there were 3 scenes and I'm supposed to work in it. لیکن جب مجھے وہ ریئلائز ہوا اینڈ آج میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ 3 scenes نہیں تھے, they were a lot of scenes. ماسٹر شاٹس لیے جاتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا how to act, how to work. اینڈ مجھے بیسکلی ایز این اگریسو باس ہی رہنا تھا, جو کہ میرا نارمل میرا لاسٹ 1-2 سال میں بینکنگ ٹرینڈ ہو گیا تھا, یو نو, ود مائی وہاں پہ کریکٹر میں آ گیا, میں آ گیا تھا کریکٹر میں. تو وہ 21 ایپیسوڈ تک میرا رہا, 21 ایپیسوڈ تک. آئی واز بیسکلی, میرا میکائل کے ساتھ اتنا نہیں تھا, آئی جسٹ ہیڈ 1 scene ود ہم. بٹ دورے فشاں جو ایکٹریس ہیں, جو آج آپ کی مین لیڈ ہیں ایوری ویئر, ان کے ساتھ میرا رہا ہے. اس کے بعد میرا کرسپ کا مجھے ایک ایڈ ملا, آئی ڈیڈ دیٹ ویری سکسیزفلی. اینڈ پھر جویریہ سعود کی پروڈکشن میں دیر واز اے ڈراما ود سینئر ایکٹرز لائک شہود الوی اینڈ علی خان. ان کے ساتھ میں نے ایک ڈرامہ کیا. وہ کون سا ڈرامہ تھا؟ دیٹ از محبت سترنگی رے. اس کا 83rd ایپیسوڈ میں میرا ایک انہوں نے, یہ لوگ کافی اچھا پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ بہت کام کر رہے ہیں. اینڈ ان کا ایک وہ تھا ابھی, یو نو, جاوید شیخ صاحب از ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ ہی از اے ویری گڈ فرینڈ ایز ویل, بینگ اے ویری سینئر لیجنڈری ایکٹر. تو ان کے ساتھ کچھ کام انشاءاللہ ہے آگے. اچھا, 1-2 چیزیں آپ سے رکھوں گا, بیکاز آپ ابھی بھی یونیورسٹی کا حصہ ہیں ان ٹرمس آف فیکلٹی ممبر, رائٹ؟ آپ نے خود بھی یہاں سے پڑھا ہے. مجھے آپ بتائیں فراز, جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے اس وقت آپ کا اور آپ کے ساتھ والوں کا جو لرننگ پروسیس تھا, یا یہ کہہ لیجئے جو انسٹیٹیوشنل ٹیچنگ کا میتھڈس ہوتے ہیں اور ٹیچنگ کا کرائٹیریا ہوتا ہے ان ٹرمس آف لرننگ, وہ کتنا چینج ہو گیا ہے؟ ابھی کے ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ شارپنیس ہے, تیزی ہے. کچھ جگہوں پہ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. کریکولمس, پالیسیز, لرننگ میتھڈ, ہر طرح سے سلیبس تک بھی چینج ہو چکے ہیں بیکاز آف AI اینڈ ٹیکنالوجی. تو آپ اب کمپیئر کریں کہ اس جنریشن کا بچہ اور اس جنریشن کے بچے میں کیا فرق تھا, اور جو انسٹیٹیوشنل یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک اف وی لک ایٹ the values that our parents taught us were ki whenever you are going to learn something, you should just start by saying the fact that sir, I have not learnt anything, I am a zero. آپ جب تک کچھ نہیں سیکھ سکتے, جب تک آپ اپنے آپ کو اسکریچ سے یہ نہ کہیں, آپ اپنے آپ کو مینٹلی اڈیپٹ کریں کہ میں کسی کلاس میں جا رہا ہوں, آئی ایم دیر ٹو امپارٹ ٹریننگ, and you know I will just excel in that the way it is being taught as per the course book or the syllabus. آج چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, یہ بس فرق ہے. اور آج ڈفرینٹ ان دا سینس ہوئی ہیں کہ ہم نے اس کو جتنا پازیٹیو ہم لے سکتے ہیں ہم کو اس کو لینا چاہیے, جو کہ ٹیچرز بھی لے رہے ہیں, جو کہ اسٹوڈنٹس بھی لے رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ اسٹوڈنٹس, آپ کو پتہ ہے, دے آر ڈوئنگ جو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے اس میں بھی تھے ٹائمز میں, یو نو, دے ور اسٹوڈنٹس 2 decades پہلے کی بات ہے, لیکن there were students who were sharper than the other ones, sharper in the most negative and the positive ways. So I hope کہ you know chat GPT and AI کی اتنی ہیلپ لی جائے جتنی ریکوائرڈ ہے, جو کہ ایز پر دا سلیبس, جہاں کہ آپ کو ڈیفینیشن میں ہیلپ کرتی ہے. اف دے آر ہیلپنگ یو ود دی اسائنمنٹس, اف دے آر ہیلپنگ یو کہ نٹ اینڈ گرٹ وہیں سے کٹ پیسٹ کرنا ہے, تو اٹ ول ناٹ امپارٹ اینی تھنگ. اگر آپ نے اس کو پروف ریڈ بھی اسی سے کروا دیا تو پھر اس کا مطلب آپ نے وہ ریڈ ہی نہیں کیا. فراز صاحب, پہلے تو تھوڑا بہت آپ ہم دیکھ بھی لیتے تھے, اب لوگ اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ ان کی جو اب ایک رائٹنگ اسکلس ہے یا سینٹینس کو کنسٹرکٹ کرنے والے جو آرٹ اینڈ اسکلس ہیں وہ بھی کل ہو چکے ہیں. اسی کی ایگزامپل اس طریقے سے کہ 8-10 سال پہلے موبائل پہ کوئی ٹیکسٹ لکھتے ہیں تو سجیشنس آنے لگتے ہیں, تو اب آپ یقین جانیں آپ ایسی اسپیلنگس ہے, آپ ایک گروپ فوکس گروپ کروا لیجیے, لوگوں کو اسپیلنگس پراپر اب یاد بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ وہ اتنا ڈپینڈنٹ ہو گئے. اور یہ اسی طریقے سے ہوا جس طرح سے چیٹ GPT آ گیا ہے, پورے ای میلس, پورے ایسے, پورے رائٹنگ. اب تو ریسرچ ہائر ایجوکیشن کے لیے بڑا چیلنج بن چکی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹرانسفارمیشن میں کہیں نہ کہیں بطور این انڈیویجول ہم نے نقصان اٹھایا ہے؟ آئی تھنک میں بالکل اس پہ ایگری کروں گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایز اے یو نو فیکلٹی ممبر, آئی ایز اے ٹیچر, آئی ایز اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف, بیکاز آئی فیل جب میں وہاں بیٹھا ہوتا ہوں, جب میں وہاں پڑھا رہا ہوتا ہوں, تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں ایکچولی اسٹوڈنٹ کی پلیس پہ. تو آئی کین یو نو فیل واٹ ہی فیلز, لیکن ہی اور شی ہیز ٹو کم اپ. اور میرا یہ خیال ہے کہ پریزنٹیشنز الاؤ کریں, سبمیشن بیس زیادہ کریں, جہاں پہ وہ اپنی چیزیں خود پریزنٹ کریں. لیٹس ہیو دا سینئر مینجمنٹ اور ہائر مینجمنٹ آف دا اسکول اینڈ دا کالج
اور دا یونیورسٹی جس میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں, اٹس اے جرنل اسپیسیفک تھنگ آئی ایم ٹاکنگ ٹو, اور اس کے اوپر آ کے بات کریں اور لیٹ دیم پریزنٹ دیم سیلفس. اس میں اسپیلنگس بھی کلیئر ہوں گی, اس پہ ان کی ڈبیٹس بھی. دیکھیں آپ کے یہاں ہی سے, ہمارے یہاں سے ہی کتنے بچے MUN ون کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ مائی سن ہی از ود نکسر ایٹ دا مومنٹ, ہی ہیز ون این آنریبل مینشن ود لمس. لومن میں وہ جاتا ہے, وہ جب حق اکیڈمی میں تھا وہ وہاں پہ اس نے آنریبل مینشن ون کی ہے. تو بیک ٹو بیک ڈبیٹس ویئر یو کین کنٹریبیوٹ, یہ بہت اس سے امپورٹنٹ اسکلز ہوتی ہیں ویئر یو کین بی اے پارٹ آف دس. تو یہ تو اب مجھے یہ بتائیں فراز بھائی, سوری آپ کی بات کٹ آف ہو رہی ہے, کہ ابھی اتنا سب مینیج کیسے کر رہے ہیں, بیکاز یو آر ان ٹو مینی تھنگس, ٹیچنگ بھی ہے, ڈیفینیٹلی گھر کی انگیجمنٹس بھی ہوتی ہیں, وہ بھی انسان, پھر آپ کی اپنی رسپانسبلٹیز بھی ہیں سراؤنڈنگ میں, آپ CSR کے ساتھ بھی انٹیگریٹ ہیں مختلف انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. تو یہ سب کچھ کیسے کس طرح سے مینیج ہو رہا ہے؟ آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ از اب ٹائم مینجمنٹ کرنا چاہیے. وہ ٹائم مینجمنٹ ہمیں, آئی ہیو لرن دس سنس 2 decades. I am working since 2001, 7th December 2001. I started off my first job with National Investment Trust, NIT. اس سے پہلے 1996 میں جب میں نے اپنا میٹرک 95 میں کر لیا تھا, تو 96-97 میں ہم نے جوائن کیا اور میں نے ایک انٹرنیٹ کا گروپ بنایا, فوکس گروپ. مائی فرسٹ MIRC چیٹ واز ان MIRC. ابھی تو اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہے MIRC کیا ہوتا ہے. کراچی کپلز ایک ہوتا تھا, اچھا, سب سے پہلے میں نے گروپ بنایا, اٹ ورکڈ ویل. اوکے, یو فاؤنڈیڈ دیٹ گروپ. I founded that group. اس کے بعد انٹرنیٹ ایسوسیشن آف پاکستان ہم نے بنائی. پرابلم یہ ہوتی تھی کہ میرے فادر ہمیشہ آتے تھے اور وہ آ کے کہتے تھے کہ یار یہ آج فون کا بل تم نے سپر نیٹ یا سائبر نیٹ لگایا ہے, اور یہ تمہارے جو فون کا بل ہے نا, یہ رات کو 350-400 روپے ہو گیا ایک دن میں. تو اس تم گریڈ سے بڑھو گے آگے تو یہ 3-4 ہزار کا بل, اور یہ ہوتا تھا 4-5 ہزار روپے کا بل 93, 95, 96 میں آنا واز ویری پینفل. بالکل, آپ کو پتا ایک کال لگتی تھی اور وہ ایک نارمل نمبرز ہوتے تھے. تو IAP.org.pk I founded with one of my friends, اعجاز اسلم صاحب. He was very vocal about it, اور بہت اچھے تھے وہ آدمی. انہوں نے اس کو بڑا آؤٹ اسٹینڈنگلی لے کے چلا, اور ہم نے 131 نمبرز انیشیٹ کیے. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو پہلی دفعہ لکھا کہ یار یہ 131 کے نمبرز. 131 کے نمبرز میں کیا فائدہ ہوا کہ جب آپ کو آن لائن آپ ہو جاتے تھے کنیکٹ, تو ایک دفعہ کال لگتی تھی. 9, 9:30, 10 بجے کوئی بچہ آن لائن جاتا تھا, اور وہ آن لائن یا بچہ یا اسٹوڈنٹ یا بڑا, اور وہ ایک دفعہ رات کو کنیکٹ ہوتا تھا, صبح 7 بجے 8 بجے تک وہ کنیکٹڈ رہتا تھا ود دیٹ کال. بہت سارے لوگوں کو یہ عجیب لگ رہا ہوگا, بیکاز obviously یہ آپ لوگوں کی دور کی چیزیں نہیں ہیں, بٹ جو لوگ 40s میں ہیں they would correlate with me in this. میں کچھ ریلیٹ کر رہا ہوں, کیا چیز ہے. اس کے بعد Orkut آیا, I made an Orkut. Then I had this Facebook, تو اس زمانے میں تھا نہیں. Orkut کے بعد فیس بک آیا 2005 کے بعد, آئی بلیو. بالکل. تو میں نے 2006 میں فیس بک جوائن کیا تھا. اچھا, 2006-05 میں نے بنایا تھا. اس وقت بھی میری یہی پلان تھا کہ المنائے کو اکٹھا کیا جائے, وی نیڈ ٹو گیٹ مور اینڈ مور پیپل. تو جو AKHSS کی ٹیم ہے, جو گرینوچ کی ٹیم ہے, ان کو اکٹھا کیا. NIT میں آئی واز بلیسڈ ود ایکسیپشنل باسز. حسن عزیز بلگرامی جو کہ بینک الاسلامی کے پریزیڈنٹ رہے, ہی ورکڈ ود می. ہم نے ایسٹ مینجمنٹ کا پارٹ تھے ہم لوگ. وی لرنڈ اباؤٹ دا میوچل فنڈس. دین ان 2004 آئی جوائن دا کریڈٹ ڈویژن بینک الفلاح, مسٹر محمد یوسف اینڈ مسٹر ہارون خالد who still there as a group head compliance. آج بھی وہ SEVP گروپ ہیڈ ہیں وہاں پہ کمپلائنس کے, ہارون خالد صاحب بینک الفلاح میں. ہی واز ود دی RMG. میں RMG میں کریڈٹ ڈویژن میں رہا. 2007 میں آئی جوائنڈ ان الائڈ بینک. آئی تھاٹ کہ انف ہو گیا بیک آفس, اب ہے فرنٹ اینڈ پہ آنے کا. 20 سال آپ نے بینکنگ انڈسٹری, 20 سال میں نے بینکنگ انڈسٹری کو, آلموسٹ 22 years now at the moment. I'm still working with the bank, and front end experience ہی رہا ہے overall. I worked with all the exceptional branches, جس میں IIH چندری گڑھ روڈ ہے, کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے, جس میں PIDC کارپوریٹ برانچ ہے, جس میں کراچی اسٹاک ایکسچینج برانچ ہے. یو کین نیم اٹ. یہ سارے نارمل پورٹ فولیوز نہیں ہیں. اگر آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا پورٹ فولیو لگائیں تو 75 بلین PKR تک ہم گئے ہیں اپنے پورٹ فولیو کو لے کے. سو اٹ واز این ایریا مینیجر پوزیشن. دین وینٹ ٹو اندر بینک, اسلامک بینک, جہاں پہ آئی واز دی ایریا ہیڈ دیر, اینڈ it was a wonderful experience. بیچ میں UAE کا بہت ایکسپیرینس رہا ہے, بیکاز UAE میں we had an LLC company جو کہ ہم نے تھوڑا سا وہاں پہ کام کیا, اس کو لے کے چلے. I had a UAE driving license as well. تو it's overall ایک لائف کی اچیومنٹس رہی ہیں. لیکن all this in 22 years were in the back office. Last 2 years have just been front office. The reason is کہ میں نے ایک دم ریئلائز کیا کہ
I'm not doing too much, you know, in my capacity. You know, people should know what I'm doing. क्योंकि दोनों parents bankers रहे हैं. My mom was a very senior banker, इतनी senior कि उनको Her Highness UAE की जो queen है back in 85, she asked her to be her protocol officer in Abu Dhabi. So she remained with her. Blood में banking आई है इसका मतलब. Yes, and she was, you know, mom was very extrovert. Dad was in Asian Development Bank for almost an year as well. उनको भी deputation पे बीच में move किया गया. Both were very senior bankers. Nice. And they retired, you know, together. So उससे एक चीज़ हम लोगों को एक चीज़ आ गई कि जी philanthropy भी है. And you have to, you know, manage your times. And वो हमेशा होते हैं. I don't even sleep on a Saturday, Sunday के मैं कभी कह दूँ कि मुझे 11 बजे तक सोना है. Because वो एक आ गया है कि जी 9:30 8:30 आपने उठना है. यू हैव टू डू योर थिंग्स. एंड वो चीज़ें हुई हैं अकॉर्डिंगली. वंडरफुल वंडरफुल. बिल्कुल. अच्छा मुझे ये बताएं कि you did a lot of things, ठीक है, and still you are doing something which is related to your work in academics, in the industry and the professionalism. मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, अब आप यूथ को किस तरह से देख रहे हैं? उनकी कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दे आर इनटू नाइट लाइफ, के रात का काम हो, रात की चीज़ें हों, रात को टाइम स्पेंड करना और जो सुबह का सूरज निकलना तो सो जाना. तो वो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं किल हो रही है. यहाँ कहीं ना कहीं कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि आप रात को सर्विसेज दें. आईटी सेक्टर आपका मेनली इसमें है और दीगर इंडस्ट्रीज़ भी इसमें आ जाती हैं. लेकिन हम एक परसेप्शन देख रहे हैं लोगों का भी, यूथ का भी, और एक एक्सेप्टेंस भी देख रहे हैं यूथ की इस हवाले से. तो आपको क्या लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं हो रही? आई थिंक इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि दे वुड नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हमारी ग्रेनिच की क्लासेस ज़्यादातर आफ्टरनून और इवनिंग की होती थी. तो आई रिमेंबर वी यूज्ड टू, यू नो, स्लीप टिल लेट. We realized this until I went abroad, and we had to, you know, recourse to work visas. वो लेकिन प्रोफेशनल स्किल ही होती थी ना, जो MBA कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो नौकरी करने के बाद शाम को क्लासेस ले सकते थे. मेजॉरिटी मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ रेगुलर स्टूडेंट्स की, जिनका अंडर ग्रेड प्रोग्राम होता है और वो काम नहीं कर रहे. मैं उसी को कंटेम्पलेट करता हूँ कि, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, वेयर यू आर सपोज टू वर्क, वेयर यू आर सपोज टू डू योर थिंग्स. I realized this because I was abroad, and I suddenly realized कि I have to make my own bread and, you know, make my own, you know, meat as well. So मुझे एकदम realize हुआ कि जी अगर bread and butter पे affect होगा तो I have to wake up, I have to do my things. अब subsequently youth empowerment ऐसे नहीं हो रहा है कि आप इनको एक direction दे दें. Youth are really, you know, motivated at the moment, लेकिन उनको motivate करने के लिए सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपने देख लिया है. आई एम जस्ट सीइंग इट बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस सिंस लास्ट 2 decades. बहुत अर्ली ऑन मैंने आपको बताया था. तो ये सारा पहले यूथ नहीं होता था, पहले इतने लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे. अब सोशल मीडिया पे आपको चेक भी मिल जाता है, आपको फेक का भी मिल जाता है कि दिस इज़ अ फेक पोस्ट और दिस इज़ अ गुड पोस्ट. उसकी पॉजिटिविटी को देखते हुए अगर हम टाइमली इनको यूथ को, यू नो, कोलैबोरेट करें, और आई थिंक किसी भी पॉलिटिकल मूव से पहले उनको एक जेन्युइन रीज़न देना होगा. कराची का यूथ डिफरेंट है, पंजाब का यूथ थोड़ा सा डिफरेंट है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द यूथ की बात करें तो दे विल हियर, यू नो, टू रीज़न. आप उनको रीज़न दें एंड दे कैन, यू नो, बी अ पार्ट ऑफ दैट. इसको थोड़ा सा मैं आपको अगर अपनी इस साइड पे लेके आऊँ तो मेरा रिसेंटली एक यू नो एक्सपीरियंस हुआ विद वन ऑफ द कंपनीज़ जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया एज एन एडवाइजरी, यू नो, कैपेसिटी. मैं ज़्यादातर काम जो है करता हूँ आजकल प्योरली अपने, यू नो, इन अ फिलैंथ्रोपिक वे, जिसमें मेरा कोई अपना कोई एज सच, यू नो, मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं होता. बिकॉज आई एम ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद माई बैंक, सो आई वुड लाइक टू डू थिंग्स where I can serve the people, you know, I can serve the people. उसमें humanitarian cause बहुत सारे involve हैं. जैसे एक लूप प्राइवेट लिमिटेड, there is a company जिसने एक स्टार्टअप जीता मलेशिया में, and they started working for anti-malarial, you know, segment. 11 million पाकिस्तानीज़ हैं at the moment जो कि सफ़र कर रहे हैं with malaria, जिसमें 7 million को almost पता ही नहीं है कि जी they've got malaria. बहुत सारे इंटीरियर सिंध के एरियाज़ हैं, बहुत सारे आपके ग्रास रूट एरियाज़ हैं, बहुत सारे अर्बन एरियाज़ नहीं हैं. सर देखें ना आप, एग्जैक्टली. लेकिन पोलियो से बड़ा मेनेस इस वक्त, यू नो, इज़ मलेरिया. यू नो, अफगानिस्तान में पोलियो है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन
ایک حد تک ویئر یو کین سگنیفائی دیٹ. اس کو اگر آپ بہت پازیٹیولی دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے اٹھتے ہیں کہ دے ہیو فیور ان دا مارننگ, دے ٹیک پیراسیٹامول, پیناڈول, اینڈ دین دے ڈوز آف, پورے دن کا اپنا کام کرتے ہیں, دے ہیو نو آئیڈیا. سو اس کے لیے ایک اسٹارٹ اپ بنا, ملیشیا میں اسٹارٹ اپ پروگرام ہوا, وہ ہماری لوپ پرائیویٹ لمیٹڈ نے ون کیا. دے سڈنلی ریئلائز کہ جی آپ ہاتھ میں گیجٹ پہنا دیتے ہیں تو یو کین گیٹ یور CBC ویلیو سلائڈز اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ بھی ایک ڈراپ کے ساتھ از سم تھنگ وچ از ان پروسیس. I suddenly realized کہ what Indus Hospital is doing and what Dr. Bari is doing for in philanthropy and for the people, it was amazing. جس طرح انہوں نے اپنا ایک ایکسٹینشن وہ کیا تو ایک میں نے ان کے ساتھ ریئلائز کیا. there is another thing which is a cause very close to my heart, جس پہ پورے رمضان ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے, which is 12,000 babies ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں and they are born deaf. تو that is something we can work on. اس میں بہت سارا یوتھ انوالو ہو سکتا ہے. دے کین گیٹ انوالو, جس میں نائکوڈ بھی ہے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر اینڈ یورولوجیکل ڈیزیزز, یہ نائکوڈ بھی انوالو ہے, پلس اس کے ساتھ ڈیوا ہے جو کہ ڈیف ایسوسیشن یہ ویلفیئر ہے. یو کین ورک آن دیٹ. اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایسے گیجٹ اینڈ ڈیوائسیز آ رہی ہیں جو کہ 6 month old بیبیز کو امپلانٹ کر دی جاتی ہیں. اور پہلی دفعہ یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور آپ کو بھی ہوگی کہ اینڈرائڈ اور آئی فون بیسڈ نوائز کینسلیشن اس میں دے دیا جاتا ہے. اچھا. اور بچے کو جب وہ ٹرین کیا جاتا ہے تو 3 مہینے تک تو پیرنٹس کو گیجٹ پہنا دیا جاتا ہے کہ ان کے منہ کو جو ہے کور کر دیا جائے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دے وڈ ایکچولی ہیئر اینڈ وہ ویژولائز نہیں کریں گے. ورنہ اگر ویژولائز کرے گا بچہ تو وہ تو دیکھے گا کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں, تو دین ہی وڈ ناٹ ٹیک اٹ ان ٹو ہز سرکٹ. تو یہ ڈائریکٹ برین میں امپلانٹ ہوتی ہے, کان کے پاس امپلانٹ ہوتا ہے. دس از این امیزنگ ڈیوائس. نوائز کینسلیشن وچ ہیلپس یو اسٹریم. آئی ڈونٹ نو AI کیا کرے گا فیوچر میں, لیکن اگر اسی قسم کی اسٹریمنگ میں 7 سے 8 لینگویجز ایڈ کر دی جائیں تو لوگوں کو لینگویج کا پرابلم بھی نہیں ہوگا. یہ بیریئر, آئی مین سم تھنگ کین بی ڈن اباؤٹ دا ڈیف, دس از سو. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے. دس از a very subject which is close to our hearts. Then there are CSR activities جس میں دانش امان صاحب کام کرتے ہیں. he is doing a wonderful job. ان کا ساحل ویلفیئر ہے, that is also part of the bank I am associated with, and ان کے CSR کی ایک ایکٹیویٹی ہے, اینڈ انڈس ہاسپٹل کی CSR کی ایکٹیویٹی. تو دیکھیں یہ ساری چیزوں میں اگر میں میجورٹی لیفٹ اینڈ رائٹ سینٹر دیکھتا ہوں تو آئی گیٹ ٹو سی a lot of young people. ماشاء اللہ. آپ نے this is what we are getting from you کہ یوتھ کیا کام کر رہی ہے. آپ نے بیت السلام کے آپ نے ایونٹس دیکھے ہوں گے. آپ نے خاص طور پہ, اگر میں کسی ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کا نام نہ لوں, لیکن لیپ ٹاپس کا کام ہوا سیلانی کے ساتھ, اور سیلانی میں بھی کام ہوا, بیت السلام کا ہوا, جماعت اسلامی نے کچھ چیزیں کوآرڈینیٹ کی تھیں جہاں لیپ ٹاپس کے اوپر بچوں کا وہ ہو رہا تھا. اس پہ میں نے اگر لیفٹ رائٹ سینٹر دیکھے تو مجھے کوئی بہت زیادہ ایلیٹ کلاس سے بچے نہیں دکھے, مجھے مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس سے دکھے. لیکن دا باٹم لائن واز کہ یہ سارا یوتھ تھا جو کہ ایکچولی لیپ ٹاپس پہ بیٹھا ہوا تھا, جو کام کر رہا تھا. تو اگر یہ ود دیئر لمیٹڈ میڈیا, ود دیئر لمیٹڈ کیپیسٹی, وہ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو اتنا راؤٹ کر سکتے ہیں, تو ہم اپنے ایک مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس اور اپنے ایلیٹ بچے کو کیوں امپاور نہیں کر سکتے. بہت خوبصورت بات, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فراز صاحب. ہمارا وقت کم ہے لیکن گفتگو اتنی اچھی ہے آپ کی, اور آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ ڈسکس کیا کہ یوتھ کی کنٹریبیوشن ہے, انڈسٹری میں بھی ہے, سوسائٹی میں بھی ہے, اور ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے ان کی, اور وہاں پہ ہم نے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے یوتھ کو سپورٹ کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. ہم نے بہت سارے ایریاز پر بات کی, اور جو ہمارے المنائی ہیں فراز ہاشمی, انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز گرینوچ یونیورسٹی سے سٹارٹ کیا, اور گرینوچ کے بعد بھی اسٹل یہ ایسوسیٹڈ ہیں اکیڈمکس میں ان ٹرمس آف ٹیچنگ, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں میں یہ انوالو ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ اس پہ کیسے کام کرتے ہیں, اور کام کرنے کے بعد میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کو, سوسائٹی کو, زمین کو دیکھے کیا جا رہے ہیں. تو فراز صاحب کی جو آپ نے گفتگو دیکھی, سنی, آپ کو یقیناً اس سے اچھا بھی لگا ہوگا, اور آپ کوئی اور المنائی کو دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ پہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اس پہ ابھی گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا کہ آپ کامنٹ کر دیں یا لائک یا شیئر کر دیں. اور آفیشیل ہمارا یوٹیوب پہ پیج ہے, چینل بھی ہے گرینوچ یونیورسٹی کا, وہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. مجھے اور پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.